जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, उस नबी की बारगाह में तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है, वो 10 मरतबा नहीं आए थे, वो 20 मरतबा नहीं आए थे, वो 50 या 100 मरतबा नहीं आए थे, बल्कि नबी की बारगाह में तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है, वो 24,000 मरतबा तशरीफ लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहिब किबला जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितनी बार तशरीफ लाए? थोड़ी आवाज निकाल लो। कितनी बार? 24,000 बार। एक मर्तबा हजरत अबू दर्दा जो सहाबी रसूल है, उनकी शक्ल में हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर हुए। नबी ने चेहरा देखकर इरशाद फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज अपना असल चेहरा दिखा दो, आज अपना असल रंग दिखा दो, आज अपना असल जलवा दिखा दो। जब नबी ने इतना कहा, जिब्राइल ने अर्ज की, आका यानी मैं अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं, मैंने अपने परों को फैला दिया, अपने परों को खोल दिया, अपने परों को कोशादा कर दिया, तो ये जितनी भी रूह जमीन है ये सारी तंग पड़ जाएगी, ये जमीन छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, आका अगर आपको मुझे देखना है तो फिर मकाम सिदरा पे आपको चलना पड़ेगा। जब जिब्रील ने इतना कहा था, नबी ने आज कोई जवाब नहीं दिया, नबी आज खामोश हो गए। लेकिन आ गई वो तारीख, आ गई वो रात, आ गई वो शब जिसे रजब की 27वीं रात कहा जाता है, जिसे मेराज वाली रात कहा जाता है। अब नबी मेराज के लिए जा रहे हैं, अब साथ में नबी के जिब्राइल है। नबी पहले आसमान पे पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हुई। नबी दूसरे आसमान पे पहुंचे, हजरत ईसा और हजरत यहया से मुलाकात हुई। नबी तीसरे आसमान पे पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। नबी चौथे आसमान पे पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। नबी 5वें आसमान पे पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई। नबी 6ठे आसमान पे पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। नबी 7वें आसमान पे पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। उसके बाद नबी पहुंच जाते हैं मकाम सिदरा पर। अब जैसे कि नबी मकाम सिदरा पर पहुंचे, नबी ने पहुंचकर इरशाद फरमाया, जिब्राइल अब तुमने जो वादा किया था, अब तुम अपना वादा पूरा करो। जिब्राइल ने 600 परों को फैला दिया, अपने परों को खोल दिया। नबी ने जिब्राइल का चेहरा देखा, नबी ने 600 परों को देखा, नबी आगे चलने लगे। तब जिब्राइल ने दामन थाम कर अर्ज किया, कहा आपने मेरा चेहरा देख लिया है, मेरे 600 परों को देख लिया है, आप भी तो अपना चेहरा दिखा दो। आपके चेहरे पर अल्लाह ने अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डालकर भेजा है। जब जिब्राइल ने इतना कहा था, नबी ने फरमाया, जिब्राइल मैंने तो जमीन पे कहा था कि तू अपना चेहरा दिखा दे, तो तूने कहा था कि मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे चलना पड़ेगा। जिब्राइल मैं तो मकाम सिदरा पे आ गया हूँ, लेकिन तुझे मुझे देखना है तो सिदरा से आगे तुझे चलना। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी ने फरमाया, जिब्रील मैंने जमीन पे कहा था कि अपना चेहरा दिखा दे, तूने कहा था मुझे देखना है, मकाम सिदरा पे चलना पड़ेगा। मैं तो मकाम सिदरा पे आ गया हूँ, लेकिन अगर तुझे मुझे देखना है तो सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। जिब्राइल से जब नबी ने इतना कहा, जिब्राइल ने अर्ज की, आका ये मेरी आखिरी मंजिल है, आखिरी मकाम है, इससे आगे नहीं जाऊंगा, इससे आगे अगर बढ़ा तो मेरे बाल और पर जल जाएंगे। जब जिब्रील ने इतना कहा, नबी ने फरमाया, जिब्राइल जब आखिरी मंजिल तुम्हारी यही है तो फिर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ। अब नबी ने क्यों कहा था जिब्राइल से कि कोई तमन्ना हो तो बताओ? इसलिए कि हम तमाम के बाप हजरत आदम से जिब्राइल ने कहा था, अल्लाह का हाजतुन या आदम, आदम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। हजरत शीश से यही कहा था, हजरत दाऊद से यही कहा था, तमाम नबी और रसूलों से यही कहा था। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, तब जिब्राइल ने यही कहा था, अल्लाह का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी को चलाया गया था, तब जिब्राइल ने यही कहा था, अल्लाह का हाजतुन या इस्माइल, इस्माइल कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। जब तमाम नबी और रसूलों से यही कहा था, लेकिन मकाम सिदरा पर खड़े होकर नबी ने फरमाया, जिब्राइल आज तू बता तेरी कोई तमन्ना हो तो, आज तू बता तेरी कोई
کوئی خواہش ہو تو نبی نے فرمایا جبرائیل کل تو نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم میں وہاں جاتا ہوں جہاں تم نہیں جاتے، اے جبرائیل سن لے اسی ابراہیم کا پوتا محمد یہ وہاں جاتا ہے جہاں جبرائیل تو بھی نہیں جاتا۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مفتی ارشاد نوری صاحب قبلہ زندہ باد۔ نبی نے فرمایا جبرائیل کل میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا نا حل کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ میں وہاں جاتا ہوں جہاں تم نہیں جاتے، لیکن آج تو بتا تیری کوئی حاجت ہو تو، اس لیے کہ اسی ابراہیم کا پوتا محمد وہاں جاتا ہے جہاں جبرائیل تو بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اور جو شان اور مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے آج تک نہ کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے۔ اسی شان والے نبی کی امت میں اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 نبیوں نے دعائیں کی تھی، مولا تو ہمیں قوم کا نبی نہ بناتا، اپنے آخری محبوب کا امتی بنا دیتا۔ یہ مقدر ہے ہمارا کہ ہم نے کوئی دعا نہیں کی تھی، کوئی فریاد نہیں کی تھی، رب کی بارگاہ میں گزارش نہیں کی تھی، کوئی عریضہ پیش نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر کرم کیا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ جس محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے اور جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس نبی کے فرمان سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیم سے آج ہم دور ہیں، صرف ہاتھ اٹھا کر دعویٰ کرتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج صرف دعوے پر دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نماز آج ہم نہیں پڑھتے، روزہ آج ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ آج ہم نہیں دیتے، حج ہم نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت ہم نہیں کرتے، یعنی صحیح طریقے سے جیسا حکم محبت کرنے کا ہے ایسی محبت ہم اپنے نبی سے نہیں کرتے۔ اگر چاہتے ہو اولاد تمہاری بھی عاشق رسول ہو جائے، اپنے ماں باپ کی وفادار ہو جائے، تو دنیا میں رہنے کے بعد سب سے پہلے تم اپنے نبی کے وفادار ہو جاؤ، اولاد تمہاری خود بخود نبی کی عاشق ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے تم اچھے ہو جاؤ، خود بخود تمہاری آنے والی نسل بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ماں باپ اچھے ہو تو اولاد بھی اس کی اچھی ہوتی ہے۔ آخری بات ہے، لاہور میں کچھ بچے بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، جب اچھے نمبروں سے پاس ہوئے پرنسپل صاحب کے دل میں دیا کا خیال جب ابھرا، انہوں نے کہا ان بچوں نے جو یہ پاس ہوئے ہیں یہ دنیا میں بڑے ہونے کے بعد یعنی پڑھنے کے بعد جو دنیا میں کرنا چاہتے ہیں جتنا ان کا خرچ ہوگا وہ سارے کا سارا ہم اٹھائیں گے۔ جب پرنسپل نے اتنا کہا، ایک مدرس جو یعنی استاد تھے انہوں نے کہا پرنسپل صاحب اگر تھوڑی بات میری بھی مان لی جائے تو کچھ مشورہ میں بھی پیش کر دوں۔ کہا بیان کرو کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا تمام بچوں سے پہلے پوچھ لیا جائے یہ دنیا میں بڑے ہونے کے بعد بننا کیا چاہتے ہیں، دنیا میں کرنا کیا چاہتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد ان کی سوچ کیا ہوگی، یہ دنیا میں کیا کریں گے۔ جب اتنا کہا سمجھ میں پرنسپل کے آ گئی، تمام بچوں کو جمع کر کے کہا تھا بولو بیٹے تم بڑے ہونے کے بعد کیا بنو گے۔ ایک سے جب پوچھا اس نے اپنی خواہش کو ظاہر کیا کہ میں دنیا میں بڑا ہونے کے بعد ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے سے پوچھا ماسٹر بنوں گا، تیسرے سے پوچھا اس نے کہا میں انجینئر بنوں گا۔ تمام بچوں نے اپنی اپنی خواہش کو جب بیانی ظاہر کر دیا، انہی تمام بچوں میں ایک بچہ تھا جس کی عمر 6 اور 7 سال کے مابین تھی۔ جب پرنسپل نے اس بچے سے پوچھا بیٹے بول تو بڑا ہونے کے بعد کیا بنے گا، اس بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ پرنسپل نے کہا بیٹے میں تجھی سے سوال کر رہا ہوں آخر جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، میں تجھی سے کوشچن کر رہا ہوں آخر جواب کیوں نہیں دے رہا ہے۔ جب 3 مرتبہ پرنسپل نے یہی کہا تھا تب اس بچے نے اپنے سر کو اٹھا کر کہا تھا پرنسپل صاحب میں دنیا میں بڑا ہونے کے بعد صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان صحابی رسول۔ پرنسپل نے کہا
جو نبی کے زمانے میں پیدا ہو, نبی پر ایمان لے کر آئے, اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے. اے بیٹے ذرا یہ تو بتا, یہ تیرے دل میں خیال کہاں سے آ گیا, یہ بات تو نے کہاں سے سوچ لی؟ تب اس بچے نے کہا تھا پرنسپل صاحب یہ تو مجھے پتا نہیں, لیکن میری ماں کبھی ابو بکر کی باتیں بتاتی ہے, کبھی عمر کے قصے سناتی ہے, کبھی حضرت عثمان کے تذکرے کرتی ہے. میری ماں یا کے بعد دیگرے تمام صحابہ کی باتیں بتاتی ہے. میری ماں کہتی ہے بیٹے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے دنیا میں نبی پیار کرے. اس بچے نے کہا پرنسپل صاحب مجھے دنیا میں ایسا بنا دو تاکہ میرے نبی مجھ سے پیار کرنے لگے. جب بچے نے اتنا کہا تھا, پرنسپل نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹے تو دنیا میں بڑا ہونے کے بعد تو صحابی تو نہیں بنے گا, لیکن دنیا میں آدمی بہت بڑا بنے گا. جانتے ہو وہی بچہ جب بڑا ہوا اسی کو دنیا ڈاکٹر محمد اقبال کہتی ہے, اور اسی نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. حضرت علامہ مفتی ارشاد نوری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ. پتا چلا ماں باپ اچھے ہو تو اولاد بھی اس کی اچھی ہوتی ہے, لیکن آج ہم اولاد کو برا کہتے ہیں, لیکن اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی نہیں سوچا اولاد کو حلال کھلایا تھا کیا حرام کھلایا تھا, ہے نا. اولاد کی پرورش ہم نے کی کیسے تھی؟ جب اولاد جوان ہو گئی, جب باپ کا کہنا نہیں مانتی, ماں کا کہنا نہیں مانتی, ادب نب نہیں کرتی, عزت نہیں کرتی, تو پورے گاؤں میں کیا رشتہ داری میں کیا پورے علاقے میں آج جو ہے ان کو رسوا کیا جاتا ہے کہ صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. اگر چاہتے ہو اولاد اچھی ہو, اولاد وفادار ہو, غلام رسول ہو, تو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاؤ, ایک کی جگہ صرف آدھی کھلاؤ, اور جب حلال کھانے کے بعد اولاد تمہاری پروان چڑھے گی, جوانی کی منزلوں پر پہنچے گی, یہاں تک کہ جب تک تم دنیا میں رہو گے یہ اولاد تمہاری تب بھی خدمت کرے گی, اور جب دنیا سے چلے جاؤ گے یہی اولاد تمہاری قبروں پر جا کر دعائیں مغفرت کرے گی. لیکن کرے گی وہی اولاد جس کی پرورش اچھی کرو گے, رزق حلال کھلاؤ گے. چاہتے اولاد اچھی ہو تو اس کی تربیت بھی اچھی کرو, اس لیے کہ تم اچھے ہو جاؤ گے تمہاری اولاد خود بخود اچھی ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو ہوئے اغلاط اسے معاف کرے رب کائنات کی ذات. زندگی باقی رہی تو پھر ہوگی ملاقات.